ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حاضرین مجلس، یہ آج کی عظیم الشان تقریب جس سلسلے میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ہمارا ایک بڑا عظیم الشان مقصد ہے۔ آج الحمدللہ اس جامعہ کے فیض یافتگان ملک کے طول و عرض میں موجود ہیں، اور اس جامعہ کا فیض اور پھر اس کی آبیاری کرنے والے ہمارے وہ اساتذہ جو اس دنیا سے چلے گئے، حقیقت میں آج جب ایسی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے تو وہ بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام اساتذہ کو کروٹ کروٹ جو ہے وہ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبروں کو تا حد نکاح وسیع فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہے اس کا متبع بنایا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ احسان کہ یہ ادارے جو ملک کے طول و عرض میں اس وقت موجود ہیں، جو کہ حقیقت میں اسلام کے قلعے ہیں، تو ان میں جو درس و تدریس ہوتا ہے، جو ان میں نظام تعلیم ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم طلباء کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ان کو درس دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے سب سے بڑی عظیم الشان جو بات ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی نسبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا نسبت کرنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری ان مجلسوں کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، جس کو ہم عام فہم میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سند ہے کہ جب ہم کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، عمل، فعل، کوئی بھی ایسی چیز آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سلسلہ سند ہوتا ہے۔ اس کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اگر سند نہ ہوتی آج کے دور میں، جیسا کہ جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جو جس کے جی میں آتا وہ بات کرتا اور اس کا کوئی بھی پروف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو جو شرف بخشا ہے اور فضیلت بخشی ہے، وہ ایک عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ یہ سند کی نعمت سے اس امت کو نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آج جو ہم تقریب اسناد کے حوالے سے جس محفل کا ہم انعقاد کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات سر فہرست ہے کہ الحمدللہ اس جامعہ سے جو طلباء فیض لے کر جا رہے ہیں، جو تعلیم لے کر جا رہے ہیں، جو درس لے کر جا رہے ہیں، جب وہ کسی مجمع کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول، عمل، فعل کو وہ پیش کرتے ہیں، تو اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ اس عمل کو کس صحابی نے دیکھا ہے، اس بات کو کس صحابی نے سنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں کام کرتے ہوئے کس صحابی نے دیکھا،
یعنی یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہ جو سند ہے یہ ایک ہمارا اس دین کا عظیم الشان ستون ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو میرے بھائیوں پھر یہ سارا دین جو ہے اس کا پروف نہ ہوتا. تو حاضرین مجلس الحمدللہ اس جامعہ کے فیض یافتگان جس طرح کہ میں نے بتایا دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. اللہ رب العزت ان بزرگوں کو جنہوں نے ان کی آبیاری کی ہے، ان معاونین کو جنہوں نے دن رات جو ہے محنت کر کے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، دام درم سکھ نے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے. میرے بھائیوں یہ جو عظیم الشان علم ہے یہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح علم کے دروازے پر آپ پہنچے ہیں، ابھی اس دروازے کا کھلنا ہے. میرے بھائیوں ایسا عظیم الشان علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑی بڑی ایسی خبریں جو کہ کچھ کا تعلق ہمارے دین سے ہے، کچھ کا ہماری دنیا سے، اور کچھ چیزوں کا، کچھ اخبار کا تعلق جو ہے ہماری آخرت سے ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے، یہ علم پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے حقدار ہوں گے. اور یہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے، جس راوی نے اس کو روایت کیا ہے، ان کا نام ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں احوال آخرت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ لوگوں اگر تم شفاعت جیسی ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا منظر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا ہے، جو اپنے اصحاب کے سامنے رکھا ہے، وہ بیان فرمایا. تو حضرت انس فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ، کہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ما جناس بعضهم بعضا، فرمایا سخت ازدحام میں ہوں گے، اضطراب میں یہ ساری امت اللہ کے حضور کھڑی ہوگی اور کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے، اپنے قدم کو ہلا سکے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس مجمع کے ایک وفد کے دل کے اندر یہ القاء کرے گا، یہ بات ڈالے گا کہ جاؤ تم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. کچھ لوگوں کا وفد جو ہے وہ جمع ہو کر اور اس اضطرابی کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے وہ وفد جب وہاں جائے گا سیدنا آدم سے کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ ہماری سفارش اللہ رب العزت سے کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ بات یہ ہے کہ تم سب مل کر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ولیکن علیکم بابراہیم فإنہ خلیل الرحمن. سب لوگ مل کر سیدنا خلیل الرحمن کے پاس آ جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اشفع الی ربک، کہ آپ اپنے رب سے سفارش کیجئے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ولیکن علیکم بموسیٰ لست لہا، لوگوں میں اس کے بالکل جو ہے شایان شان نہیں میرے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے جو ہے ہونٹ ان کو حرکت دے سکوں، زبان کو حرکت دے سکوں. میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پانے کے لیے وہ لوگوں کا وفد کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا. اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا تو سیدنا عیسیٰ کہیں گے کہ تم سب مل کر جاؤ، ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا وفد میرے پاس آئے گا تو میں ان کو کہوں گا ہاں میں اس کے لائق ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اس شان سے نوازا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے جو مجھ سے وعدے کیے ہیں اللہ اس کو پورا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ کروں گا
اس کے اندر تسبیح و تحمید کے ایسی کلمات ادا کروں گا کہ لا تحضرنی الآن، کہ جو اب میری زبان پر جاری نہیں ہو سکتے، مجھے اس دنیا میں یاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محامد کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ کے سامنے سر مسجود ہو جائیں گے۔ فرمایا میں اتنا طویل سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ جس کی جو ہے مدت ہی کوئی نہیں، کہ آج تک دنیا میں کسی نے اتنا طویل سجدہ نہ کیا ہوگا۔ تو پھر مجھے رب کی طرف سے کہا جائے گا کہ ارفع رأسک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وسل تعطی، اگر آپ کچھ مانگیں گے تو آپ کو عطا کیا جائے گا، اور وقل تسمع، اگر آپ کچھ فرمائیں گے تو آج رب کے حضور آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ تو مختصراً میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ازدحام اور اضطراب کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پانے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ میرے بھائیوں، جن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے سچا جانا اور اس کی تصدیق کی۔ جب بات ہوتی ہے جس طرح یہود اور جو دوسرے مذاہب ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کی سند کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرما دیا تھا، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ جب بات یہودیت کی جائے، جب بات عیسائیت کی جائے تو لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی اور اس کی تکذیب بھی نہیں کرنی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو دین ہے ہمارا، یہ اس کا طرۂ امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سند کو اس امت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت بنایا ہوا ہے، اور اس کا اہتمام 1400 سال سے لے کر آج تک الحمدللہ مدارس میں جاری اور ساری ہے، اور اس طرۂ امتیاز کو قائم رکھنے کے لیے یہ مدارس دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ جامعہ اسلامیہ ہے جسے تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ بیت چکا ہے، الحمدللہ اس کا فیض اب بھی جاری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ علماء اور فاضلین جو یہاں سے آج سند فراغت لے کر جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اسلام کا سپاہی بنائے، اسلام کا بے باک سپاہی بنائے اور راہ حق بنائے، اور اللہ رب العزت ان سے کام لے، اور ان کے اعمال کو، ان کے عمل کو ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ اخلاص پیدا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا یہ بہترین ادارہ جو ہے، جو کہ الحمدللہ آج بھی کام کر رہا ہے، اور اس کے اندر 11 علماء جو ہے، اب آپ حاضرین مجلس کے سامنے الحمدللہ سند فراغت حاصل کریں گے، اور نتائج کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ نتائج کا اعلان کرنے کے لیے میں شیخ الجامعہ حضرت علامہ فاروق احمد راشدی حافظہ اللہ ان سے گزارش کروں گا کہ سالانہ جو رزلٹ ہے وہ جامعہ کا وہ آپ کے سامنے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی کلاس میں کون سا بچہ جو ہے اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، دوم پوزیشن حاصل کی ہے، اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں اور اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ، اچھی تمناؤں کے ساتھ ان علماء کو جو ہے آج رخصت فرمائیں۔